وقت گلف میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت سینسٹیو ہیں. ڈو یو اگری آن دس؟ ڈیفینیٹلی جی، بہت صورتحال جو ہے وہ خطرناک ہے اور بڑی پریشان کن ہے. دیکھیے، اس سال کا جو آخری ہفتہ تھا وہ بڑا الارمنگ تھا. جس انداز میں اسرائیل نے ایران کو کھلے عام دھمکیاں دی، جس انداز میں نیتن یاہو کے دورے کے درمیان ٹرمپ نے واضح طور پر ایران کو نہ صرف وارننگز دی بلکہ نیتن یاہو کی جو ہے وہ بلائنڈ حمایت کی. اور اس کے بعد یہ جو مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں وہ اسی وقت میں نے شروع میں کہہ دیا. میں نے کہا یہ 2026 کا جو سال ہے یہ شاید انسانیت کی تاریخ کا بدترین سال ہوگا جنگوں کے اعتبار سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب ایٹمی قوتوں کی جنگ ہو سکتی ہے اور یہ بڑی خطرناک ہوگی. بڑی خطرناک صورتحال یہ ہے کہ ایران کے اوپر جو انہوں نے سڑکوں کے اوپر جس انداز میں انہوں نے ہنگامہ آرائی اور بغاوت کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی، جس میں واضح طور پر نظر آیا کہ موساد بھی شامل ہے اور بہت سارے بیرونی عناصر بھی ہیں. گو کہ اندرونی طور پر بھی بڑی مشکلات تھی وہاں مظاہروں میں اور سارا کچھ، لیکن پھر بھی ایران کی حکومت کامیاب ہو گئی اپنے اقتدار برقرار رکھنے میں اور وہاں پر اس طرح کی کوئی بغاوت نہیں ہوئی. لیکن اسی مزید دباؤ کو بڑھانے کے لیے اب اسرائیل جو ہے وہ امریکی حمایت کے ساتھ، امریکی بحری بیڑوں کے ساتھ اور امریکی JF تھنڈر 30 اور دوسرے طیاروں کے ساتھ جو ہے وہ تیار ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے. دوسری جانب صورتحال یہ اور مزید خطرناک ہے کہ شام پر آلریڈی بمباری کی جا رہی ہے. شام کے جو احمد الشرا جو صدر ہیں ان کے محل کے اوپر بھی حملہ ہو چکا ہے. تیسری جانب دیکھا جائے تو جو صورتحال وینزویلا کی ہے وہ بھی انتہائی خطرناک ہو رہی ہے. ساؤتھ امریکہ کے اندر جس انداز میں صورتحال ہے، ابھی دنیا کو لگ رہا ہے جیسے شاید وینزویلا میں کوئی امریکہ کی حمایت میں کوئی مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن دراصل صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے عوام میں سخت بے چینی ہے اور ایک انداز سے امریکہ کے خلاف جنگ کی صورتحال کی تیاری ہو رہی ہے. سو پورا اگر اوورآل سینیریو دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے. یہ کوئی ڈرانے والی بات نہیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو اب ہمیں فیس کرنا ہوگا. پاکستان جو ہے وہ ایک بار پھر خطے میں انتہائی اہمیت کا ملک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیشہ کی طرح. سو باقی تو صورتحال کو میں آگے چل کے آپ کو مزید بتاؤں گا، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو ہر طرح سے گھیرا جا رہا ہے اور ایران کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اسی طرح مسلمان ممالک ایران کی حمایت کرتے ہیں جیسے ابھی پچھلے سال کے اسرائیل کے حملے کے نتیجے میں تھی کہ سعودی عرب نے بھی بلا غیر مشروط حمایت کی، قطر نے بھی کی، UAE نے بھی کی، پاکستان نے بھی کی، ترکی نے بھی کی. اب ان 6 مہینوں کے اندر ایران اور امریکہ اس میں کامیاب نظر آ رہے ہیں کہ اب شاید اس انداز میں UAE کی طرف سے یا سعودی عرب کی طرف سے کھلی حمایت نہ ملے. اور جب اس طرح کے ممالک کھلی حمایت نہیں کرتے تو پھر پاکستان اور ترکی جیسے ممالک کی پوزیشن بھی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. ایران کیا اکیلے یہ جنگ لڑ سکتا ہے؟ تو یہ ناممکن ہے. ایران کو بچانے کے لیے کیا روس اور چائنا بیچ میں آئیں گے؟ اگر روس اور چائنا بیچ میں آتے ہیں تو پھر یہ بلا شبہ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کرے گا. اور اگر نہیں آتے ہیں تو کیا ایران کی تباہی جو ہے وہ مسلم دنیا بھی دیکھے گی اور ساری باقی دنیا بھی دیکھے گی؟ اور کیا ایران کے بعد پھر دوسرے ممالک کی باری نہیں آئے گی؟ جو بات نیتن یاہو بھی کہہ چکے ہیں. تو نیتن یاہو نے پاکستان کا نام بھی لیا، نیتن یاہو نے دوسرے مسلمان ممالک کا نام لیا. گریٹر اسرائیل کا جو جنونی پن ہے وہ اتنے آرام سے اس کا ختم نہیں ہوگا جب تک اس کو روکا نہیں جائے گا. سو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا دنیا، ایک تو بات یقینی ہے کہ اگلے 24 سے 48 یا میکسیمم 72 گھنٹے 4 دن کہہ لیں، لیکن لازمی طور پر صورتحال جو ہے وہ ایک جنگ کی طرف جا رہی ہے. حامد مشرقی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو کیا بلاکس بنیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے ایران، روس، چین اکٹھے ہو جائیں گے اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بھارت جو ہے وہ ایک اپنی شیپ شکل بنا دے گا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا نظر آ رہا ہے، کون سے بلاکس بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، بالکل بظاہر ہم نے دیکھا پچھلے 15-20 سال میں جس طرح دنیا کی صف بندی ہوئی، دنیا یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف گئی ہے اور اس ملٹی پولر کے اندر 2 بنیادی گروپ دوبارہ بنے ہیں اور وہ یہی ہے کہ روس، چائنا اور ایران، اور اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ obviously کوشش کر رہا ہے
ہے ایک بیلنس رول ادا کرنے کی، لیکن پاکستان کا جھکاؤ بھی زیادہ اسی گروپ کی طرف ہوگا کسی بھی جنگ کی صورت میں، جبکہ دوسری جانب انڈیا، اسرائیل، یورپ اور امریکہ، لیکن یورپ کو اس نے ٹرمپ نے اپنا مخالف کر لیا ہے گرین لینڈ کے معاملے پر، گرین لینڈ تو اب یہ تو کون جو ہے یعنی اسرائیل، انڈیا اور امریکہ اکٹھی نظر آ رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ گروپنگ تو ہے، یہ دو بلاکس تو ہیں، لیکن چائنا نے ابھی تک کسی بھی جنگ میں کھلے عام نہیں کودا۔ چائنا ابھی بھی، چاہے وینزویلا میں آپ دیکھ لیں کہ چائنی جو ہے آفیشیل 6 گھنٹے پہلے صدر مدورو سے ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چائنا کوئی ری ایکشن نہیں نہیں کرتا۔ دیتا۔ رشیا نے S-500 دنیا کا ماڈرن ترین ڈیفنس سسٹم وینزویلا میں کارکس میں ڈپلوائے کیا ہے 2 مہینے پہلے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے جدید ترین میزائل جو ہیں جن کو کوئی طاقت ابھی روک نہیں سکتی، وہ بھی وینزویلا میں رشیا نے لگا دیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب دیکھ رہے ہیں کہ کیا رشیا اور چائنا کھل کر سامنے آتے ہیں، یعنی بظاہر طور پر یہ بلاک بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ بلاک کیا جنگ کی شکل میں بھی امریکہ اور باقیوں کا مقابلہ کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ مقابلہ نہیں کریں گے تو پھر وہی بات کہ سرد جنگ کے بعد کا جو نیو ورلڈ آرڈر تھا جس میں اکیلا امریکہ سپر پاور تھا، وہی پھر سپر پاور بن جائے گا، اور شاید چین اور روس اپنا اثر و رسوخ جمانے کے لیے 30 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ کیا چین اور روس اتنا رسک لیں گے؟ اور اگر اثر و رسوخ جمانے کے لیے جنگ میں کودتے ہیں تو تیسری عالمی جنگ کا جو خطرہ ہے وہ سمجھے کہ حقیقت میں بدلتا نظر آئے سر گا۔ پہ منڈلا رہا ہے۔ یہ دو سوال ہیں کہ اگر چین اور روس میدان جنگ میں کودتے ہیں تو صورتحال جو ہے وہ کس رخ کا اختیار کرے۔ اچھا، جیسے ہم نے دیکھا کل بھی خبر آئی تھی کہ یو ایس نے رشیا کا ایک بحری جہاز جو ہے وہ سیز کر دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈیلٹا جو ہے وہ ڈپلوائے کر دی گئی ہے عراقی بارڈرز کے اوپر، اور وینزویلا میں روسی کہتے نا کہ بہت زیادہ میزائل جو ہیں وہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اپوزٹ طریقے سے کسی کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس ملک کا سربراہ کچھ نہیں کر پا رہا، جو کہ بڑی پاورز ہیں وہ سب ہر چیز کنٹرول کر رہی ہیں۔ دیکھیے اس وقت جو ہے وہ وینزویلا جو ہے وہ امریکہ کی یا اس پورے بر اعظم کا ایک تختہ مشق بننے جا رہا ہے جنگ کے لیے دنیا کی عالمی طاقتوں کی۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے کہا کہ روس نے وینزویلا میں دفاعی اعتبار سے تاریخ کا سب سے بڑا سیٹ اپ کیا ہے، تاریخ کے سب سے بڑی ڈپلائمنٹ کی ہے، چاہے وہ روسی ساختہ میزائل ہوں، چاہے وہ S-500 ڈیفنس سسٹم ہو اور دوسرے سامان ہوں، لیکن جس انداز میں اشتعال انگیزی دلائی جا رہی ہے روس کو، وہ امریکہ کی جانب سے روسی جو بحری آئل کے جہاز ہیں ان کو روک کر اور دوسرے اقدامات کر کے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ لیکن دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹرمپ اور پوٹن اگر پوٹن ایکشن نہیں لیتے تو وہ کمپرومائز ہوگا یوکرائن پر مکمل قبضے کی شکل میں، کہ وینزویلا امریکہ کو دے دیا جائے اور یوکرائن کا جو مسئلہ ہے وہ روس کے حق میں حل کر دیا جائے۔